السلام علیکم ناظرین، ایم نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں۔ میں ہوں محمد ابرار۔ اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز۔ بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کی صوبائی اور لاہور کی تنظیم کو لانگ مارچ سے متعلق اہم ٹاسک سونپ دیے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو وسطی پنجاب میں لانگ مارچ کی آمد کی تیاریوں اور راستے میں ہونے والے استقبال سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب کے لیے فرانسک لیب بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ جنوبی پنجاب کے لیے جدید ترین فرانسک لیب ڈیرہ غازی خان میں بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ فرانسک سائنسز لیب سے پولیس، پراسیکیوشن اور عدلیہ کی معاونت ممکن ہوگی۔ پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کی خدمات کو نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ آزادی کے مطالبے کی قیمت کشمیریوں نے جانیں دے کر چکائی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے مظفر آباد میں یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جد و جہد آزادی کو کسی بھی قیمت میں ٹھنڈا نہیں پڑنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے ہم کشمیر میں میوزیم بنائیں گے۔ یادگار ہمیں شہداء کی یاد دلاتی ہے۔ اب تک 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے، ہزاروں کشمیریوں کو گمنام قبروں میں دفنایا گیا۔ فرق حبیب نے کہا کہ مودی کا سیاہ چہرہ دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ وزیر مملکت فرق حبیب نے کہا کہ مودی کا سیاہ چہرہ دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کی تکلیف کو پورا پاکستان محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں اجتماعی قبروں کا انکشاف ہو رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ اجاگر کرتے ہیں۔ کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ ترجمان وزیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ پاکستان کا آنے والا وقت پائیدار، مستحکم اور خوشحالی کا ہوگا۔ آئی ایم ایف نے رپورٹ جاری کر دی کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے چھٹے ریویو کی $1 ارب کی قسط جاری کر دی۔ ترجمان وزیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ ابھی $1 ارب آیا نہیں تھا تو اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ میں کافی بہتری آئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔ اہلیان لیا کے لیے خوشخبری، ایم آر نیوز چینل لا رہا ہے لیا سے روزنامہ ایم آر نیوز۔ ایڈیٹر ان چیف محمد ریحان روحانی۔ اب آپ رہیں گے ہر خبر سے باخبر۔ اشاعت کا 35 سالہ تجربہ، خوبصورت اشاعت کے ساتھ بہت جلد روزنامہ ایم آر نیوز کا آغاز۔